ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کسی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ حضرت سعید بن العاص کا حضور ہوا۔ انہوں نے اپنا چہرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پھیر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیرے دل میں کوئی بات ہے، شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے تمہارے باپ کو بدر میں قتل کر دیا تھا۔ دیکھو، اگر میں نے اس کو قتل کیا تھا تو اس کے قتل پر میں تجھ سے کوئی معذرت خواہی نہیں کروں گا۔ البتہ میں نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن المغیرہ کو قتل کیا ہے، اور یوں باقی رہی تمہارے باپ کی بات تو میرا گزر ہوا تو وہ یوں ڈھونڈ رہا تھا جیسے بیل اپنے سینگوں سے ڈھونڈتا ہے، پس میں اس سے ایک طرف کو ہوا، پھر تیرے ابن عام نے قصد کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ ایک انصاری آدمی نے بدر کی لڑائی کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کیا۔ انصار نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھے اپنے چچا عباس کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ انصار کہتے ہیں کہ وہ اس کو قتل کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو کیا میں خود ان کے پاس جاؤں؟ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ عباس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ چاہتے ہوں تو؟ انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے تو لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کو پکڑا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ خدا گواہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو یہ بات مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میرا باپ خطاب مسلمان ہو، اور اس کا سبب صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مسلمان ہونے کو پسند کرتے ہیں۔